بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام مہانور ہے، میری عمر 19 سال تھی۔ میں اور میری 5 بہنیں ہماری خاندانی حویلی میں رہتی تھیں۔ ہم سب بہنیں بےحد خوبصورت تھیں، اس کی وجہ سے ہماری بے حد حسین ماں تھی۔ ہم بھی اپنی ماں جیسی حسین تھیں۔ میری ماں جیسی حسین عورت پورے خاندان میں نہیں تھی۔ آج بھی ان کے حسن کی تعریفیں کی جاتی اور اب بھی اس دنیا میں نہیں تھی۔ ہم 5 بہنوں نے تو ٹھیک سے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ہم 5 بہنیں 1 سال کے وقفے سے پیدا ہوئیں اور 5ویں بہن کی پیدائش پر میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سب سے بڑی تھی اور 5 سال کی تھی جب میری ماں کی وفات ہوئی۔ وہ مجھے یاد تھی، پر میں بھی ان کی پوری طرح یاد نہیں رکھ پائی۔ اس کی وجہ ہمارے گھر کا گھٹن زدہ ماحول تھا۔ ہم بہت خاندانی لوگ تھے اور اپنے خاندانی رسموں کے پیچھے جان دینے والے لوگ تھے۔ میری دادی کا میرے سارے گھر پر حکم چلتا تھا۔ اصول اور روایات پسند قسم کی عورت تھی، اور اس سے بھی زیادہ وہ میرے والد صاحب سخت مزاج تھے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان کے علاوہ ہماری ساری پھوپھو، ہمارے چاچو، ان کے بچے اور یہاں تک کہ ہمارے چاچو کے کچھ کزن بھی رہتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی اور ان سب کی کفالت میرے والد صاحب کرتے تھے۔ ہمارا خاندانی کاروبار تھا اور میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ خاندان سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں پردے کی اتنی پابندی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی نوکر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ مرد حضرات کا آنا تو دور، ہم تو خود اپنے کزنوں سے بھی پردہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے کاموں کے لیے، کیونکہ یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے کام کرنا بہت مشکل تھا، اور باہر سے کرنے والے کاموں کے لیے کچھ خواجہ سرا رکھے گئے تھے۔ وہ کل 2 تھے۔ وہ دونوں میرے باپ کے مرید تھے، کیونکہ میرے والد صاحب اس علاقے کے پیر اور گدی نشین تھے۔ وہ دیکھنے میں عورت جیسی لگتے تھے۔ ہم نے کبھی ان سے کوئی آر محسوس نہیں کی اور ہمارے سارے کام وہی کروایا کرتے تھے، چاہے بازار سے کچھ منگوانا ہو یا گھر کا کوئی کام ہو، کیونکہ ہم وہاں سے ہماری باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے 18 سالوں میں صرف ایک بار اس حویلی سے باہر نکلی تھی، وہ تب جب ہماری کسی کزن کی شادی تھی۔ ہماری پڑھائی بھی اسی حویلی میں ہوتی تھی۔ ہمیں صرف 5 تک پڑھایا گیا تھا، وہ بھی گھر میں۔ اس کے بعد ہمیں صرف دینی تعلیم دی گئی تھی۔ ویسے ہمارے گھر میں سے کبھی کوئی بیمار بھی ہو جاتا تو اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر بھی گھر ہی بلائی جاتی تھی۔ ہمیں بیماری کی صورت میں بھی اسپتال نہیں لے جایا جاتا تھا، بلکہ میری ایک کزن ایک بار تو اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ اسے ایک وینٹیلیٹر پر ڈالنے کی ضرورت تھی، تو میرے والد صاحب نے وہ بھی گھر ہی منگوا لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اتنی پابندی کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتی تھی، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کیونکہ اتنی پابندی تو میں نے کبھی کہیں بھی دیکھی نہ تھی اور نہ سنی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر 2 عورتیں آئیں۔ مجھے خواجہ سرا نے بتایا کہ کوئی عورتیں اس گھر میں رشتہ لے کر آئیں اور ان کو بیٹھک میں بٹھایا ہے، اور دادی نے ان کی بے حد بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہاں سے روتی ہوئی گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے گھر کے رشتے ہمارے خاندان سے باہر نہیں ہوتے تھے، پر یوں کسی گھر آئے مہمان کی بے عزتی کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ پر میری دادی سے کچھ بعید نہیں تھا، یعنی وہ عورت کون تھی جو ہمارے بارے میں جانتے ہوئے بھی رشتہ لینے کے لیے آئی، جبکہ اس محلے میں ہمیں سب جانتے تھے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں ایک خواجہ سرا رکھا گیا ہے، جسے میرے والد صاحب بہت مطمئن اور بہت متاثر ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص اس گھر میں کام کرنے کے لیے مناسب ہے۔ میں نے اس شخص کو ایک دفعہ دیکھا تو زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ یہ چیزوں کی لسٹ سے ہے، باہر سے جا کر لے آؤ، تو وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظر موڑ لی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، بھلا وہ مجھے کیوں دیکھے گا۔ لیکن پھر میں نے اس کے بارے میں کچھ مشکوک حرکات نوٹ کرنا شروع کی۔ اس کا لہجہ ایسا لگتا جیسے وہ بنا کر بولتا ہے۔ اچانک سے بات کرتے ہوئے اس کی آواز بدل جاتی تھی۔ وہ اکثر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے تنگ آ گیا ہو۔ اس کی نظریں ادھر ادھر کچھ نہ کچھ تلاش کرتی رہتی تھیں۔ وہ میرے سے بات کرنے کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا تھا۔
میرے سارے کام وہ خود سے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ میں نے سامان کی لسٹ دوسرے خواجہ سرا کو دے دی تو اس نے اس سے وہ لسٹ چھین لی اور کہا کہ ماہنور بی بی کی چیزیں تو میں ہی لے کر آیا کہوں گا۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ دوسرے خواجہ سراؤں کی طرح اسے عورتوں کی چیزیں لینے کی کوئی سمجھ نہیں تھی اور وہ اکثر چیزیں غلط لے آیا کرتا تھا، اور یہیں سے مجھے اس پر شک پڑا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ وہاں کہاں کا خواجہ سرا ہے اور یہاں پر کس طرح آیا ہے، تو اس نے مجھے ایک کہانی بنا کر سنا دی، اور وہ کہانی سناتے ہوئے اس کے لفظ کا اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن میں سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا، قریب تھا کہ میں گر جاتی، اور اس خواجہ سرا نے مجھے تھام لیا۔ اس نے مجھے چھوڑا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ خواجہ سرا نہیں بلکہ کوئی مرد ہے۔ مجھے اپنے اتنے قریب پا کر اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں اور وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرفت سے مجھے احساس ہو رہا تھا یہ گرفت کسی خواجہ سرا کی نہیں ہے بلکہ کسی مرد کی ہے۔ میرا شک درست نکلا۔ میں نے اسے اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے سن لیا، بالکل مردوں کی طرح بول رہا تھا، اور یہ بھی بات کر رہا تھا کہ میں یہاں پر بہت ذلیل ہو رہا ہوں، لیکن جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئی کہ آخر یہ یہاں کس کام کے لیے آیا ہے؟ کیا یہ یہاں کسی چوری کے ارادے سے تو نہیں آیا؟ لیکن اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ ایسا کر چکا ہوتا، کیونکہ یہاں پر خواجہ سرا جو رکھے جاتے تھے پھر ان پر پورا بھروسہ بھی کیا جاتا تھا، اور ان کے لیے چوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اسے خواجہ سرا کو موقع پا دیکھ کر روک لیا اور کہا کہ میں نے اسے اس کے دوست سے بات کرتے ہوئے سن لیا ہے، اور اگر وہ مجھے اپنی ساری سچائی نہیں بتائے گا تو میں یہ بات جا کر اپنے والد صاحب کو بتا دوں گی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنی ساری کہانی سنائے گا، جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہماری حویلی کے سامنے بنے گھر میں رہتا تھا۔ وہ لوگ بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، اور ہم سے زیادہ امیر تو اس محلے میں کوئی نہیں تھا۔ اعظم ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور باہر کے ملک سے پڑھائی کر کے آیا تھا، لیکن وہاں یہاں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لڑکی بھی ایسی کہ بہت پابردہ اور خوبصورت ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں سے ہمارے گھر کے ماحول اور اصولوں کے بارے میں سنا تھا۔ یہاں رہنے والے بہت ہی وہ نیک لوگ ہیں، آج تک کسی نے ان کی بیٹیوں کو نہیں دیکھا ہے۔ شاید اعظم کے دماغ میں اس بات نے گھر کر لیا تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے اور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ وہ باہر کے ملک کی عورتوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ اس لیے اب وہ کسی بہت ہی بابردہ اور نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اسے رشتہ چاہیے ہماری حویلی سے، اور ہماری حویلی کا یہ اصول تھا کہ ہمارے رشتے خاندان سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ ان کے یہاں رشتے باہر نہیں ہوتے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں خوبصورت ہوں، امیر ہوں، میرا کاروبار ہے، میں باہر کے ملک سے آیا ہوں، اگر آپ لوگ میرے رشتہ لے کر جائیں گے تو ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوگا۔ وہ چاہے تو میری پوچھ گچھ کروا لیں، میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، میں ان کی بیٹی کو خوش رکھوں گا اور کسی کی بیٹی کو خوش رکھ کر سکتا ہوں۔ اس نے شاید اپنے گھر والوں کو بہت تنگ کیا تھا، شاید اس نے ضد کی تھی کہ اس کے گھر سے ایک دفعہ ہمارے گھر رشتہ لے آئے۔ اس دن جو دو عورتیں گھر آئی تھیں وہ اعظم کی امی اور بہن تھیں۔ میری دادی نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم رشتے باہر نہیں کرتے، بلکہ میری دادی نے کہا تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے گھر کی بیٹیوں کے رشتے لے سکو۔ انہوں نے یہ بات اعظم کو بتائی اور بہت روئی تھیں۔ تمہاری وجہ سے آج ہماری اتنی بے عزتی ہوئی جتنی کبھی زندگی بھر نہیں ہوئی۔ آج تک کسی نے ہم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ اعظم بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، اور دوستوں یاروں میں اس نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس مال سے ایک شہزادی لانے والا ہوں، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو تو یہاں سے شہزادی نہیں ملنے والی تو اس کے دوستوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ تم کو اس محل سے شہزادی نہیں ملے کیا؟ کہاں ہے تمہاری شہزادی؟ سنا ہے کہ انہوں نے تمہاری فیملی کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا ہے۔ اور اعظم نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اگر وہ شادی کرے گا ان کی لڑکی سے کرے گا، پر ہمارے گھر کے اپنے مردوں کو بھی سریعام پھرنے کی اجازت نہیں تھی۔
تو غیر مرد کیسے اس گھر میں داخل ہو سکتا تھا؟ پر اعظم بہت چالاک تھا، اس نے اس کا ایک طریقہ نکالا۔ وہ ایک خواجہ سرا بن کر ہمارے گھر میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس گھر کی لڑکی سے شادی کرے، یعنی تم صرف اپنی شرط کے لیے اس حد تک گر گئے ہو کہ یہاں پر خواجہ سرا بن کر آ گئے ہو۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں یہاں پر آیا تو اپنی شرط کے لیے تھا، لیکن وہ سب کو کب کا پیچھے رہ گیا۔ میں تمہیں دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تم کچھ بھی کرو، میرے ساتھ چلو، ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارا نکلنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے اور نکاح کر لیں گے۔ تم اس حویلی میں کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی ہو۔ پنجرہ چاہے سونے کا کیوں نہ ہو تو پنجرہ ہی پنجرہ ہوتا ہے، اور جہاں تم یہاں پر قید ہو تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتی ہو۔ بات میری نہیں ہے اعظم، بات تمہاری ہے۔ یہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ اگر ان کو تمہاری اصلیت پتہ چلی، یہ تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہارے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اعظم سے کہا کہ وہ اپنی جان کی بھلائی چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جائے اور دوبارہ یہاں کا رخ بھی نہ کرے۔ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا میں اسے پسند نہیں کرتی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس سے محبت نہیں کرتی تو میں یہ بات اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہوں، اور یہ مجھ سے کہا نہیں گیا تھا۔ میرے دل میں بھی محبت کا دیا روشن ہو گیا تھا۔ میں بھی اعظم سے محبت کرتی تھی، جو میرے لیے اتنا خطرہ مول لے کر آیا تھا۔ وہ میری محبت میں سچا تھا تو کیا میں اس سے محبت نہ کرتی؟ ہم دونوں نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ میں پل کو بہت زیادہ خود غرض ہو گئی اور سوچ لیا کہ اس حویلی میں کبھی کھل کر سانس نہیں لے سکتی۔ ہم دونوں وہاں سے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ اعظم اور مجھ بس کسی طرح پچھلے دروازے تک پہنچنا تھا۔ اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اس دروازے تک جا رہے تھے کہ اچانک میرا دوپٹہ لگنے سے ایک گلدان گر گیا، جس کی آواز پوری حویلی میں گونج گئی۔ ہم لوگ جلدی جلدی بھاگے۔ حویلی بہت بڑی تھی، لیکن جب تک ہم دروازے تک پہنچے کسی نے ہمیں آواز دے کر پکارا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو گویا میری روح فنا ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، پر اعظم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے میری دادی اور والد صاحب کھڑے تھے۔ میرے والد صاحب کی آنکھوں خون اتر آیا تھا۔ اس طرح اعظم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور ہم دونوں دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ خواجہ سرا نہیں ہے، یہ مجھے یہاں سے بھگا کر لے جانا چاہتا تھا۔ میری دادی میری طرف بڑھی اور مجھے زور سے پکڑ کر زمین کی طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ مجھے اعظم بچاتا، میرے والد صاحب نے اعظم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف جھٹکا دیا۔ میرے والد صاحب نے دوسری خواجہ سراؤں کو آواز دی اور کہا کہ اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ میں چلاتی رہ گئی، روتی رہی، کسی نے میری بات نہ سنی۔ اعظم کو حویلی کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اسے بری طرح مارا گیا اور میرے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا۔ میری داد نے مجھے بہت مارا، مجھے بہت باتیں سنائی، اور اس دن میری دادی نے مجھے ایک بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تیری ماں ایک طوائف تھی جسے تیرا باپ کوٹھے سے لے کر آیا تھا۔ یہ تیرا باپ آج بہت نیک بنا پھرتا ہے، کسی زمانے میں بگڑا ہوا نوجوان تھا اور کوٹھوں پر جایا کرتا تھا۔ کہیں سے تیری ماں کو لے آیا تھا۔ مرتے ہوئے اپنے باپ کو اس نے قسم دی تھی کہ وہ تیری ماں سے بھی جان چھڑا لے گا اور اس خاندان کا کوئی گدی نشین بن کر سارا کچھ سنبھالے گا۔ تیری ماں کو ہم مارنے ہی والے تھے کہ معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے اور اس نے تجھے جنم دیا۔ اس کے باپ تیرے باپ سے لڑتی رہی، پر اس نے میری ایک نہ مانی، اور کرتے کراتے اس نے 4 بیٹیاں اور جنم دے دیں، اور پھر آخری بیٹی کو پیدا کرتے ہوئے وہ خود اس دنیا سے چل بسی اور ہمارا جان چھوٹ گئی۔ تیری رگوں میں اسی طوائف کا خون ہے، نہ تبھی تو نے آج یہ ذلیل حرکت کی ہے۔ اب تیری زندگی اس گھر میں اس سے بھی زیادہ بڑی گزرے گی۔ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ تبھی اس گھر میں نہ تو کوئی میری ماں کا نام لیتا تھا اور نہ کسی دیوار پر ان کی کوئی تصویر لگی تھی۔
میں کئی دن تک اپنے کمرے میں روتی رہی۔ نہ کوئی مجھ سے ملنے آتا تھا، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا تھا۔ میرے لیے کھانا بھی کمرے میں ایسا پھینکا جاتا تھا جیسے میں کوئی جانور ہوں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا گناہ تھا؟ اب میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں بھی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ ایک دن میری چاروں بہنیں میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے جانے کیسے میرے کمرے کے باہر لگا تالا توڑا، میرے کمرے میں آئی اور میرے لیے اچھا کھانا لائی تھی۔ میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، نہا کر کپڑے بدلے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے۔ اس پلان کے مطابق ہم سب یہاں سے بھاگنے والے تھے، پر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا۔ ان دو خواجہ اور سراؤں کو مدد کرنے کو کہا۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو کوئی بہن نہیں سمجھتا، لیکن ہم نے ہمیشہ تم لوگوں کو اپنی بہن سمجھا اور بہنوں کی طرح ہی تمہاری خدمت کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم لوگوں کے حویلی میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہم تمہیں یہاں سے نکلنے میں مدد کریں گے، بھلے اس کے لیے ہماری جان لے لی جائے۔ ان خواجہ سراؤں کے حصے میں کھانا پکانا بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت بڑا لنگر بنایا، اس کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ ہم سب بہن بھائیوں نے وہ کھانا نہیں کھایا اور کسی طرح یہ انتظام بھی کیا کہ وہ کھانا ہضم بھی کھائے۔ پلان کے مطابق سارے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میری دادی، میرے پاپا، سب گارڈ، سب چوکیدار بھی۔ ان کا خواجہ سراؤں نے اعظم کو قید خانے سے نکلوایا۔ اعظم کو وہاں جس حال میں رکھا گیا تھا اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا، پر ہمارے پاس وقت کم تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں نے جانے کی تیاری کی۔ جب ہم لوگ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھے تو باہر اعظم کے دوست گاڑی لے کر پہلے سے موجود تھے۔ ہم نے جانے سے پہلے حویلی کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس حویلی نے ہمیں آج تک کیا دیا تھا۔ ہماری ماں کی اس حویلی میں کوئی عزت نہیں تھی اور ہماری بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم آخری بار ان خواجہ سراؤں سے ملے اور وہاں سے نکل گئے، اور اعظم اس کے ساتھ لاہور چلے گئے۔ اعظم نے میں نے شادی کر لی۔ اعظم کو بہت بری طرح مارا گیا تھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہم نے اس کا بہت خیال رکھا اور وہ 4 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے اس کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ اس نے لاہور میں گھر لیا جس میں میں اور میری بہنیں اور سب مل کر رہتے ہیں۔ میری مجھ سے چھوٹی بہن کی اعظم کے بھائی کے ساتھ شادی کروا دی گئی ہے، اور تیسری بہن کے لیے بھی ہم کوئی رشتہ سا ڈھونڈ رہے ہیں۔ باقی بہنیں ابھی چھوٹی ہیں اور پڑھائی کر رہی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے گھر میں خواجہ سرا بند کرانے والا یہ انسان ہم سب بہنوں کی قسمت بدل ڈالے گا، ہمیں اس قید سے نکالے گا اور اتنی عزت دے کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ اعظم ایک بہت اچھا شوہر ہے اور بھائی ہے، میری بہنوں کو بہن سمجھتا ہے اور ہمارے سارے اخراجات بھی اٹھاتا ہے۔ اس نے کبھی ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جب اس نے ہمیں لاہور کی شہر کی سیر کروائی تو ہم بہنیں ایسے حیران تھیں، یہ کون سی دنیا تھی۔ ہم تو آج تک اس حویلی سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے، پر اب ہماری زندگی بہت اچھی ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے۔